بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سید بدر سعید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زاہد بخاری، سینئر ایڈوکیٹ۔ آج بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع پہ، جس پہ تقریباً ہر وہ پاکستانی خطرے کا شکار ہے۔ اکثر پاکستانیوں کی تعداد اس میں ڈسی ہوئی ہے جو اپنی کسی بھی پراپرٹی کے مالک ہیں، اور شاید اس پروگرام کی وجہ سے بہت سے لوگ مستقبل میں بچ جائیں فراڈ ہونے سے یا کسی بھی قسم کا اسکیم ہونے سے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ بہت مہربانی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، اسٹے پراپرٹی کے اوپر لیا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شخص جا کر اسٹے لے سکتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسٹے ہے کیا۔ اسٹے کورٹ کا ایک ایسا اختیار ہے کہ آپ دو پارٹیوں میں لڑائی کو روکنے کے لیے، دو پارٹیوں میں کسی کانفلکٹ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے، کسی ایسا ایشو کو روکنے کے لیے کہ جس سے کہ آگے چل کے پرابلم معاشرے میں آ جائیں گی، کورٹ کے پاس انجنکشن کا ایک اختیار ہے، جس سے ایک اس کا لفظ نام اسٹے بھی ہے، اسٹے آرڈر۔ اسٹے آرڈر کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، اسٹاپ۔ جہاں جہاں جو کوئی چیز ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے، کورٹ یہ آرڈر دیتی ہے کہ آپ اپنے اپنے جگہ پہ رک جائیں، آگے نہ بڑھیں، تاکہ کوئی زیادہ پرابلم نہ کریٹ ہو۔ پھر کورٹ انٹروین کرتی ہے اس میں۔ جب پارٹی جاتی ہے کہ جی مجھے اسٹے دیا جائے، تو وہ اپنا گریوینس بتاتی ہے، اپنا دکھ بتاتی ہے کہ تکلیف مجھے یہ ہوئی ہے، اشرف گیا ہے کہ مجھے میرا مکان ہے تو میں نے اکبر کو کرائے پہ دیا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، یا میں نے اسے بیچنے کے لیے کوئی کاغذ دکھایا تھا سوری، تو اس نے جا کے کوئی غلط ڈاکومنٹ بنا لیا ہے جو کہ میں نے نہیں دیا۔ میں نے کرائے دار کو کرائے کے لیے دیا تھا، لیکن اس نے غلط بنا لیا ہے، حالانکہ میں اس کو کرائے پہ ابھی دیا نہیں تھا، یا میں نہیں دینا چاہتا مگر وہ آگے بیچ رہا ہے۔ تو اس قسم کے سینیریوز میں، یا کوئی اس طرح کا سینیریو اور بھی ہو سکتا ہے، تو دین کورٹ کمز فارورڈ۔ جب اس کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، دین کورٹ انٹروینس اور انجنکشن جو ہے نا اس کا آرڈر دیتی ہے۔ دیٹس کالڈ اسٹے آرڈر، کہ آپ رک جائیں۔ کورٹ دیکھے گی کہ کس کا کیا رائٹ ہے، کس کا کیا رائٹ نہیں ہے، تو وہ فیصلے کے اوپر، کورٹ کے اوپر یہ منحصر ہے۔ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پارٹیز اپنی اپنی جگہ واپس ہو جاتی ہے۔ دیٹس اٹ۔ اچھا سر، کرایہ دار جو ہے کسی کے گھر میں کرائے پہ ہے، وہ جا کر اسٹے لے سکتا ہے کہ مجھے یہاں سے نہ نکالا جائے، یا میں یہیں پہ رہوں جب تک کیس چلتا رہے؟ دیکھیں، کوئی بھی آدمی، کوئی اپنا جو اس کا گریوینس ہے، میں نے ایک لفظ بولا، کوئی شکایت ہے، کورٹ میں جا سکتا ہے۔ کہ وہ کس کے لیے گیا ہے، یہ کورٹ نے ڈٹرمن کرتا ہے۔ کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کا رائٹ ہے کہ نہیں، آیا یہ صحیح بات کر رہا ہے کہ نہیں، اس کو کرایہ دار کے طور پہ رہنے کا اس میں حق ہے کہ نہیں، وہ ثابت کرے گا۔ اس کے لیے نوٹس ہوگا مالک کو بھی، دونوں پارٹی کو بلائے گی کورٹ، ایک جو آنے والا ہے اور ایک جس کے خلاف اس نے کیا، نوٹس ہو گیا، وہ کہے گا جی میں انہوں رکھنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ رہے، اس کی بھی کوئی ریزن بتائے گا، یہ رہنے کی ریزن بتائے گا۔ یہ کورٹ ڈٹرمن کرے گی کہ اسے رہ سکتا ہے کہ نہیں، میں یا آپ نہیں کریں گے، ہم نے تو صرف کورٹ کو جا کے بتانا ہے۔ تو کورٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس کا کیا رائٹ ہے۔ اچھا سر، بظاہر تو یہ قانون اچھا ہے کہ لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے کورٹ روک دے معاملات کو اور خود دیکھے، لیکن پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میری جگہ تھی، کسی اور نے قبضہ کر لیا اور وہی اسٹے بھی لے آیا۔ اب وہ کیس کئی سال تک میں اپنی پراپرٹی سے بھی محروم ہوں، مجھے کوئی پیسے بھی نہیں آ رہے اس کے، میں اس پہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کو سیل نہیں کر سکتا، اور وہ کیس چلتا جا رہا ہے اور وہ بندہ اس پہ قابض ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے، مگر اس میں قانون کا بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ قانون تو دنیا میں بنتے ہیں آپ کی اور میری اصلاح کے لیے، تاکہ ہم صحیح طور پہ چلیں اور انسانیت بحال رہے۔ اور ایک اور بھی آپ کہاوت سنی ہوگی کہ جہاں قانون اور جسٹس ختم ہو جاتا ہے نا، انصاف، تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ جو جسٹس ہے، انصاف ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیسے؟ ابھی جیسے سوال میں آپ کا جواب بھی ہے کہ لوگ جاتے ہیں، پہلے جا کے وہ وہاں پہ رہتے ہیں کرایہ دار، اور پھر وہ مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خلاف اسٹے لے آتے ہیں، وہ پراپرٹی سے میں، یہ سارے کام جو ہیں قانون نہیں کر رہا بیچارہ، جو لکھا ہے وہ تو آپ کو سیدھا رستہ دکھا رہا ہے، مگر اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ آپ کو چھری پکڑائی گئی ہے کہ آپ سیب کاٹ لیں، اور آپ اس سے میری گردن کاٹنے کے لیے چل پڑتے ہیں یا کسی کی، تو چھری کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ میری بیہیویئر ہے، یہ میری جو ہے وہ ساری جو بد خصلت ہے وہ ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ انصاف نہ ہو رہا ہے، نہ نظر آ رہا ہے، نہ انصاف کرنے دیا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں اپنے پیسے کے زور پہ، اپنی طاقت کے زور کے اوپر انصاف کو مروڑ رہے ہیں، اس کا گلا دبا رہے ہیں، اور غریب کو یا جو بھی ہے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کا معاشرہ بھی کہتے ہیں، اسلام کا ملک بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں اچھے لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، برائی اور اچھائی دنیا میں اس مقابلہ ہوتا ہی رہنا ہے اس کا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اچھا سر، اسٹیٹ کے کیسز، پراپرٹی کے کیسز عدالتوں میں کئی سال تک چلتے رہتے ہیں، یہ جلدی کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ وہ ابھی میں نے گزارش کی نا کہ ہمارے معاشرے میں قانون کے اوپر پیسے کا آ گیا دباؤ، پرسنل ذاتیات بیچ میں آ گئی ہیں، جج بھی جا رہے ہیں، وکلاء بھی جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے یہ جو دیکھا ہے کہ جو اپنی جو سکون کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کے، اسلام کی جو باتیں چھوڑ کے، کسی بھی معاشرے میں کوئی مذہب بھی ہو اس میں یہ نہیں کہا گیا کسی کا حق آپ کھائیں، تو یہاں پہ اب یہ سب ختم ہو گیا، پیسے کی دوڑ لگ گئی ہے، چیزوں کی دوڑ لگ گئی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کے پاس 10 گاڑیاں تو میرے پاس 7 سے 8 نہیں 15 گاڑی ہونی چاہیے، تو کیسے آنی ہے؟ چاہے میں آپ کا گلا دباؤں، چاہے پورے معاشرے کا گلا دباؤں، چاہے میں لوٹ کے لاؤں، گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں باہر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صبر اور سکون اور اللہ پہ بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا سر، آپ میں یعنی کہ صحافی، وکیل اور پولیس، لوگ ان کو کرائے پہ گھر دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیا وجہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ؟ پہلے سوال میں نے اس کا جواب دیا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر ذرا سے بھی ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس قانون بھی ہے، ان کے پاس عدالتوں میں جانے کا بھی وقت ہے۔ جو ایک عام شہری ہے اس کو روٹی اور پانی سے فرصت نہیں ہے، بچوں سے فرصت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ، اگر میں وکیل ہوں، میں تو روز کورٹ میں جاتا ہوں، اس بیچارے نے آنا ہے پیسے خرچ کرنے، اسپیشلی کورٹ آنا ہے، تو میرا تو کام ہے، اور جو اس کے خلاف پیش ہونا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، میرے اپنے وکیل ہوں گے۔ اس کو یہ ہے، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ تھانے جانا ہے تو پولیس نے نہیں چھڈنا، وہاں بیٹھا ہے۔ صحافیوں کی پولیس سنیں گے کہ صحافیوں سے پولیس بھی ڈرتی ہے، وکیلوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ یار یہ ہمیں بدنام کر دیں گے چینلز پہ اور ریڈیو میں، ٹی وی پہ۔ سو دیٹ از وائی کہ جب برائی زیادہ ہوگی تو نیکی تو دب جائے گی نا، اور بدنامی بھی زیادہ ہوگی۔ وہ ہمارے ملک کا دیکھیں نا، جسٹس سسٹم جو ہے دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ٹوٹل جو ہے 150 ہے۔ تو 140 کا نمبر ہمارا کیوں ہے؟ کہ ہم لوگ جسٹس کو رول رہے ہیں، اپنی ہر برائی کو ڈٹھائی سے اور جھوٹ سے آگے رکھ لیتے ہیں۔ جھوٹ یہاں پہ چل رہا ہے، سچ جو ہے مر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اچھا سر، ایک اور رہنمائی کریے، کیونکہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام بہت زیادہ سیل پرچیز چلتی ہے، کسی کا کوئی گھر ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کمرشل پلازا یا کوئی بھی پراپرٹی ہے، اب پراپرٹی ڈیلر اس کو کہتے ہیں جی آپ اس کے ڈاکومنٹس دے دیں، ہم نے متعلقہ پارٹی کو دکھانے ہیں تاکہ اس کو بھی سیکیورٹی ہو کہ یہی چیز ہم خرید رہے ہیں، تو کیا اس طرح ڈاکومنٹس دینا ٹھیک ہوتا ہے؟ میں ایگری نہیں کرتا، میں تو خود بڑا ڈرتا ہوں۔ میں نے پچھلے دن اپنی پراپرٹی سیل پہ لگائی ہوئی تھی، بلکہ لگی ہوئی ہے، تو مجھے تو بڑی ڈر لگتا ہے کہ میں پھر مجھے بھی وہ عدالتوں میں چکر لگوائے گا، کرے گا، لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جعلی بنا لیتے ہیں، جعلی ڈاکومنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر بھی جعلی بہت بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بھی بہت سارے اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر معاشرے میں سچائی اور جھوٹ کٹھا چل رہا ہوتا ہے نا جی، تو یہاں جھوٹ پرویل کر رہا ہے، کامیاب ہے جھوٹ، سچ والے جو بیچارے ڈرنا شروع ہو سر گئے۔ کیا کرتے کیا اس پراپرٹی کو؟ آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے نام ہے، آپ نے اس کو دکھایا کہ یہ میری فرد ہے یا یہ میری فلاں چیز ہے رجسٹر، آپ کے انہوں نے جعلی سائن بنا لینے ہیں، کیونکہ آئی ڈی کارڈ آپ کا پھر رہا ہے، دنیا میں پھر رہا ہے، اس کے نمبر بھی آ جائیں گے، وٹنسز بھی آ جائیں گے، قرآن اٹھانے والے بھی آ جائیں گے، سب آ جائیں گے۔ تو عدالت کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جس نے اس کو پڑھتے ہی آپ کو کہہ دینا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ عدالت والا بھی مکا ہوا ہے اس کے ساتھ، جج صاحب بھی مک جائیں گے۔ پہلے کہتے تھے جی وکیل چنگا کرو، ان کہتے ہیں جج ہی کر لو، پھر جج صاحب نہ مک جا کے۔ سو ہمارے جو ڈاؤن فال آ رہا ہے معاشرے میں، دیکھیں نا، بھوک ختم نہیں ہو رہی، معاشرے کا جو زندگی کا رہنے کا جو طریقہ کار تھا، آپ دیکھیں نا کہاں چلا گیا ہے۔ معاشرے کی جتنی بھی آپ کو اچھائیاں نظر آتی تھی، ہر آدمی شکایت کرتا نظر آئے گا، آپ کو اچھائی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ کہیں چلے جائیں آپ، امیر آدمی کے پاس پڑے جائیں گے تو وہ بھی رو رہا ہوگا، وہ بھی کہہ رہا ہے میری دھی انج کرتا، میرے پتر نے انج کرتا۔ سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بہت ہی لو ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا سر، تھوڑی سی رہنمائی اب اس میں کریں کہ ایک شخص اپنی پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہے، وہ کس طرح سے کرے ڈیل، کب کس موقع کے اوپر کاغذ دکھائے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جس نے خریدنا اس کے بھی بڑے تحفظات ہیں، وہ بھی چیزوں کو دیکھے گا، اس کی ویریفیکیشن کروانا چاہے گا، اس کے بعد وہ پیسے دے گا یا اس کے بعد وہ سودا کرے گا، تو اس کی اپنے اگر
سوری کر لیں بات آپ. جی اس کے اپنے اینڈ کے اوپر یہ چیز ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ خرید لوں جس میں فراڈ ہو یا دھوکہ ہو، تو وہ اپنی ویریفیکیشن کرانا چاہتا ہے. جو بیچنے والا ہے اس کو آپ نے ڈرا دیا ہے کہ ڈاکومنٹس دے گا تو وہ کوئی ایسا کیس بھی بن سکتا ہے، جعلی ڈاکومنٹس بھی بن سکتے ہیں. تو کس طرح سے یہ ڈیل ہو سکتا ہے؟ دو طریقے ہیں. پہلے تو کسی پیر کو چلا جائے، وہ دب درود کرا لے، استخارہ کو کرا لے. کھانا ہو جائے. کوئی کسی جادوگر کو چلا جائے جو یہاں کرتا ہے معاشرہ. بٹ ٹرولی اسپیکنگ کہ اسے خود ہی ویجیلنٹ ہونا ہوگا، خود ہی دھیان کرنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ورنہ کوئی ہارٹ اینڈ کولڈ کوئی رول نہیں ہے کہ کیسے بچا جائے گا فراڈ سے. فراڈ تو فراڈ ہے. ابھی کل ہی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ بندہ گجرانوالے سے آیا ہے، تو آتے ہی وہ شہر میں آیا تو وہاں اس کے پیچھے گاڑی والا لگ گیا ہے. گاڑی رکی، اس کا کہنا تو کروڑ لینا گجرا تو کٹ. نیوز چل رہی تھی، آپ دیکھیں، ابھی کل دیکھنے چلی تھی. اس کو کیسے پتا چلا ہے کہ کروڑ یہ لے کے گجرانوالے سے چلا ہے؟ بینک سے چلا ہے تو بینک والوں نے بتایا ہے. جہاں سے بھی وہ چلا ہے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ گوز. کہ پتہ چل جاتا ہے کہ پارٹی کیسی ہے، یہ ساڈے نال لڑ سکے گی کہ نہیں. مکان دی کوئی ہو ڈاکومنٹ جا کے تسی جا کاغذ بنوائے، کچہری جو وکیل ہی بیٹھے جڑے کاغذ بنا دیں گے. میرے جیسے نہیں ہوں گے تو کوئی اور طرح کا ہوگا. اچھے اور برے تو دونوں معاشرہ چل رہا ہے ہمارا. سو یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی عزت بھی بچانی ہے، اپنی پراپرٹی بھی بچانی ہے. یہ معاشرہ جو ہے ہمارا آزمائش بن گیا یہاں پہ. کیوں کہ ہمارے کام آزمائش والے. اللہ کے پہ بھروسہ چھوڑ دیا ہے اور اللہ کا نام لے کے جیڑا سی فراڈ کرنا سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں تمہیں لے جانا ہے، پھر قسمہ کھائے گا، قرآن چکے گا. سو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈاکومنٹ اگر میرے سے پوچھے تو میں ڈاکومنٹ دیتا نہیں ہوں. ٹوکن کرو. اب آپ کے سوال کا صحیح جواب ہے، ٹیبل پہ پیسے رکھو. اف یو آر انٹرسٹڈ لکھا جائے، ٹوکن ہو جائے. یہ لو بھی فرد ہے، کیونکہ ریکارڈ پہ آ گیا کسی نے میری فرد لی ہے. کوئی تھرڈ پرسن بھی جا کے بنائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آگے ٹوری تھی، اس نے آگے دی تھی میری فرض جو ہے. اس کے کوئی 10-20 لاکھ میرے پاس ہوں گے، وہی 10-20 لاکھ اس پہ لگاؤں گا اس کے کیس پہ، تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ میرا ہی نام آنا جب بھی آنا ہے. سو ایک طریقہ تو ویجیلنٹ یہ ہوا ہے کہ آپ ذرا دھیان سے یہ کام کریں. میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بغیر پیسے کہ میری لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس کے کاغذ ساری مارکیٹ میں جعلی بنتے پھریں. لوگوں کے ہوئے ہیں، دکانوں کے پلازے کے نہیں بنائیں گے، دکانوں کے بنا لیں گے. ایسی ہے بخاری صاحب کو خرید لیا سی، بخاری صاحب امریکہ بیٹھے ہیں، باہر چلے گئے یا فوت ہو گئے، وہاں پہ انہیں اولادان مصیبت پڑ جائے گی کہ سب بیچ کے گیا چلا تھا. سو یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. جس کے پاس جو چیز ہے اس کو اس کا حفاظت کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ اس طرح سے پراپرٹی ڈیلر کو اپنے ڈاکومنٹس نہیں دینے چاہیے. آپ جب جس نے خریدا رہا جب وہ آ جاتا ہے، چاہے وہ پراپرٹی ڈیلر آئے یا کوئی معافی چاہتا ہوں آپ سے کہ پراپرٹی ڈیلر سارے چور نہیں ہیں. بالکل. بٹ سارے چوروں کے ساتھ بیٹھے بھی تو ہوئے ہیں نا. بالکل. پتہ نہیں کون چور ہے، مجھے کیا پتا ہے. سارے وکیل اچھے نہیں ہیں، مگر کون اچھا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، کون برا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو جب تک آپ کا اس کے ساتھ نہیں ہوتا، لین دین نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا. سو آپ کو اپنی چیز کی آپ حفاظ کریں گے. یعنی جو سیریس آپ اپنے اسلام والی بات ہے کہ اپنے گھوڑے کو باندھ کے پھر اللہ کے سپرد کر سکتے ہیں. اپنی سواری کو باندھیں، اپنی چیز کو سنبھالیں، دین یو کین کلیم اینی تھنگ کہ کیا ہونا ہے اس کا. یعنی کہ جو میں سمجھوں سر کہ جب وہ سیریس بائر آپ کے پاس آتا ہے، ٹیبل پہ ٹوکن کرتا ہے، ایک باقاعدہ دستاویز تیار ہو، تو تب آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹس دیں، وہ ویریفیکیشن اور وہ بھی فوٹو کاپیز دیں. اصل کسی کو دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصل تو دینا ہی نہیں ہے. اور دس از دی اونلی وے جو بھی آپ نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اس کی ویریفیکیشن کرواتا ہے اور اس کی شرائط کے مطابق چیز بالکل ویسی ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، تو پھر باقی آپ لین دین. ہاں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو لکھی جائیں گی نا، جو آپ ٹوکن پہ لکھیں گے یا بیانہ ہوتا ہے. دو ہی لفظ ہیں. بالکل. ٹوکن بیانہ، تو دونوں کو اکٹھا کر دیا. دونوں الگ الگ ورڈ ہے. یہ پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں، لیکن نا پڑھے لکھے کون میں کہا ہے. جب میں اگر لا پڑھا ہوں تو میں ڈاکٹری کا تو حق نہیں ہے نا میرے پاس، کہ ڈاکٹر تو میں نہیں ہوں، مگر ہم سب ہی ہیں. ہر بندہ ہے ڈاکٹر ہے، ہر بندہ وکیل ہے. سو اٹس ویری ہارڈ ٹو لیو ان دس کائنڈ آف ایٹماسفیئر. جی بہت شکریہ سر، بہت آپ نے رہنمائی کی اس کے اوپر، کیونکہ پراپرٹی کے اوپر بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، لوگ عدالتوں میں رول رہے ہیں باقاعدہ. تو اگر اس طریقہ کار کے مطابق چلیں اور ڈیل کو کلیئر کرنے کے بعد اپنی کہتے ہیں معاملات دیکھیں، اوریجنل کاغذ جب تک مکمل کہتے ہیں چیز سیل نہیں ہوتی نہ دیں. فوٹو کاپی ویریفیکیشن کے لیے دینا ضروری ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق دیں تو کافی حد تک فراڈ سے بچ سکتے ہیں. وجہ اس کے کہ واٹس ایپ گروپس پہ مختلف پراپرٹی کے کاغذ چل رہے ہیں، فرد چل رہی ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور خود بندے کو نہیں پتا کہاں کہاں پہ چلی گئی ہے. تو یہ احتیاط ہر شخص کو خود کرنی پڑے گی. اسٹے سے بچنے کے لیے بھی آپ کو احتیاط خود کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی پراپرٹی کے جعلی ڈاکومنٹس تیار ہونے سے بچانے کے لیے بھی خود احتیاط کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد آپ کسی حد تک سیکیور ہیں پاکستان میں، ورنہ پھر عدالتوں کے چکر
اور وہ کیس کب تک چلتا ہے، اس کا فائدہ ہمیشہ فراڈ کرنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ایسٹ نہیں لگا اور آپ کی تمام جو پراپرٹی ہے وہ اس وقت تک سٹاپ ہو چکی ہے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔